बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। नैब की टीम पर हमला किया गया है और बिलावल जरदारी के ख़ास आदमी को गिरफ़्तार करने के लिए उनके डेरे पर छापा मारा गया और वो छापा मार कार्रवाई में पहले ही उसने गुंडे इकट्ठे किए हुए थे और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये मुशीर हैं, मुशीर जेल खाना जात मुराद अली शाह के। और कैसे वहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद चेयरमैन नैब ने क्या एक्शन लिया है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। फिर वहाँ पर सिंध पुलिस का क्या रद्द अमल था और सिंध पुलिस कैसे वहाँ पर अपने जो आका हैं उनको कैसे खुश कर रही थी और कैसे नैब की टीम पर हमला होते हुए देखते रहे और वो तमाशाई बने रहे। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे कि एक ऐसा शख्स गरीब जिसका घर, जिसकी छत टपक रही है, उस शख्स के अकाउंट में 200 गाड़ियों की चोरी के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आते रहे। और जब उसको नैब ने बुलाया तो उसने कहा मेरे पास तो कराची से रावलपिंडी आने के लिए मैं तो मज़दूर आदमी हूँ, मेरे पास तो किराया ही नहीं है। फिर नैब की टीम उनके घर पहुँची और नैब की टीम के सामने क्या क्या इंकशाफात किए ये जाली अकाउंट्स केसेस में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। पापड़ वाला, दूध वाला, कबाड़िया हमने सुना था शहबाज शरीफ के केसेस में, या आसिफ जरदारी के केस में भी हमने ऐसे नाम सुने थे। अब ये मज़दूर बेचारा जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, उसके अकाउंट्स में इतना बड़ा जो है वो उसके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वकला बार एसोसिएशन के हवाले से आज बड़ा अहम फ़ैसला जारी हुआ है और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि वो जो फ़ंड्स हैं वो बार एसोसिएशंस को नहीं दिए जा रहे और चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में इसके ऊपर समाअत हुई। मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था और वो मामला है बार एसोसिएशंस के फ़ंड का। और पहले जो हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी ने जो हुकूमती हल्के हैं उनका ये कहना है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि अगर आप हमें इतने करोड़ रुपए फ़ंड दे देंगे बार को तो हम आपके साथ खड़े होंगे काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़े होंगे। जब फ़रोग नसीम साहब इस सारे मामले पर ब्लैकमेल नहीं हुए तो फिर जो सेक्रेटरी है बार लाहौर हाई कोर्ट बार का, उन्होंने फिर इल्ज़ाम भी लगाया कि हमें ये कहा गया कि अगर आप काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर हमारे साथ खड़े होंगे तो तब हम आपको देंगे फ़ंड्स, नहीं तो नहीं देंगे। जिसका फिर इनकार किया हुकूमती लोगों ने और हुकूमती वज़रा ने, और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मन घड़त इल्ज़ाम है। और मैंने आपको बार हमारी एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का, क्योंकि मैं बतौर वकील हम सारा दिन इन चीज़ों को देखते हैं, हमने इन लोगों को वोट दिए होते हैं और हम जानते हैं कि कौन कैसे ब्लैकमेल करता है और ये कौन से माफियाज़ हैं और कौन इनको लेके आता है, कौन इनका इन्वेस्टर है, कौन इनका सपोर्टर है। ये सारी चीज़ें मैं उस दिन आपके साथ डिटेल से आपको बता चुका हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में बार एसोसिएशंस को फ़ंड्स फराहम करने के हवाले से जो रुकावट डालने वाले थे सेक्रेटरी फ़ाइनेंस पंजाब, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस पंजाब को जो ब्यूरोक्रेसी का फ़ाइनेंस का हेड है, उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते उसको तलब कर लिया है। क्या जस्टिस कासिम खान साहब ने बार एसोसिएशन को फ़ंड्स फराहम ना करने मामले पर समाअत की। 26 करोड़ रुपए हुकूमत ने बार एसोसिएशंस को, ये पंजाब हुकूमत की वफाक से ये अलग लेते हैं, पंजाब हुकूमत ने बार एसोसिएशंस को 26 करोड़ रुपए के फ़ंड्स देने का फ़ैसला किया था। कुछ बार एसोसिएशंस को फ़ंड्स जारी कर दिया गया और बाकी को जारी नहीं किया गया। ये जो पूरे पंजाब की बार एसोसिएशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार या तहसील बार एसोसिएशंस हैं, ये उनके सब के फ़ंड्स थे और ये पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 26 करोड़ रुपए फ़ंड्स के तौर पर पूरे पंजाब की जो बार एसोसिएशंस हैं उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ को दिए और कुछ को नहीं दिए। और क्योंकि जो अदालत ने कहा कि हमें ये लगता है कि बज़ाहिर जो सेक्रेटरी फाइनेंस है पंजाब का वो इस सारे मामले में रुकावट बना हुआ है और वो नहीं चाहता कि अदालती अहकामात पर अमल हो या जो हुकूमती नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक काम हो, इस वजह से वो रुकावट बना हुआ है। तो अदालत ने ना सिर्फ उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उसको तलब कर लिया, बल्कि पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि मंजूर शुदा फ़ंड्स 30 दिनों में बार एसोसिएशंस को फराहम किए जाए, नहीं तो वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया जाएगा इस मामले में। अब इस पर 30 दिन का टाइम दे दिया है और 30 दिन के बाद फिर इस मामले पर दोबारा से जो है वो समाअत होगी और जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है वो भी देखी जाएगी कि क्या तौहीन अदालत का नोटिस जो जारी किया था उस पर वो माफ़ी मांगते हैं, वो वापस लेना है या उसके ऊपर आगे फर्दर जुर्म आयद करनी है।
پھر معاملہ آ جاتا ہے جعلی اکاؤنٹس کیس کا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کا جو معاملہ ہے یہ 200 گاڑیاں خریدنے کا انکشاف تھا، ایک مزدور کے اکاؤنٹس سے 200 گاڑیاں خریدنے کا انکشاف تھا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے والا جو بڑا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے نیب نے، لیکن اس بار پاپڑ والے کی جگہ ایک مزدور آ گیا۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ کراچی کے محمد اکبر نامی مزدور پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کا الزام تھا، اور اس الزام میں اس کو طلب کیا گیا تھا۔ نیب نے نارتھ ناظم آباد کے رہائشی مزدور کو تحقیقات کے لیے نیب راولپنڈی طلب کیا، پہلے ایک دفعہ طلب کیا تھا اور ان کو نوٹس جاری کیے تھے۔ نوٹس میں الزام عائد کیا گیا کہ 2016 اور 17 کے درمیان جاپان سے چوری شدہ 200 گاڑیاں خریدی گئیں۔ گاڑی کو خریداری کے لیے منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم کی ادائیگی کی گئی۔ نیب کی جانب سے محمد اکبر نامی مزدور کو یہ دوسرا نوٹس طلبی بھیجا گیا تھا۔ جو پہلا نوٹس تھا اس پر پیش نہیں ہوئے تھے، وہ 24 جون کو طلب کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ جب نوٹس جاری کیا گیا اور وہ جو تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی راولپنڈی میں جو ان کو حکم جاری کیا گیا، اس پر محمد اکبر نے یہ موقف سامنے لے کر آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کراچی میں شٹرنگ کا کام کرتا ہوں، جاپان کا نام سنا ہے، کبھی نہیں گیا، اور ملازمت میں ناکامی کے بعد 2017 میں سعودی عرب سے واپس آیا تھا۔ 2001 سے 2017 تک میں سعودی عرب میں تھا، میں محنت مزدوری کر رہا تھا۔ 2017 میں واپس آیا تھا۔ ساتھ نیب نوٹس سے متعلق محمد اکبر کا کہنا تھا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں راولپنڈی جاؤں اور شامل تفتیش ہوں، اور اس معاملے پر کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جعلی اکاؤنٹس کا، اس میں شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ ہے اس میں بھی ایسے ہی چہرے سامنے آئے تھے، اور پاپڑ فروش بھی آئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک منظور پاپڑ فروش ہے، اس کے نام پر 13,69,915 امریکن ڈالرز منتقل ہوئے، جو رپورٹ تحقیقاتی ٹیم نے بینکوں سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے حاصل کی۔ ان کے مطابق 12 ٹرانزیکشنز پر مشتمل ڈالرز پاکستانی روپوں میں 8,08,26,141 روپے بنتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا یہ اس طریقے سے ہوا۔ پھر اس پر جو ہمارے چیئرمین نیب ہیں، جب آج صبح یہ خبر میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں پہنچی کہ وہ غریب آدمی ہے، وہ کیسے کراچی سے راولپنڈی آئے گا، تو پھر چیئرمین نیب نے جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کو حکم جاری کیا کہ آپ راولپنڈی سے جائیں کراچی اور ان کا بیان ریکارڈ کریں۔ پھر جو 2 رکنی ٹیم ہے نیب راولپنڈی کی، یہ اس کے گھر جاتی ہے ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، وہاں ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ان کے جو وہ سائن نہیں کر سکتے، ان پڑھ ہیں، انگوٹھا لگایا گیا اور تھم امپریشن لے کر ان کے بیانات پر، اور نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کہاں جاب کرتے تھے، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ کب باہر گئے، آپ کا پاسپورٹ کیسے استعمال ہوا، کیسے آپ کے پاسپورٹ کی کاپیز کسی نے چرائیں، ساری ڈیٹیلز پوچھی۔ اس غریب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں جب PIA کی اس پر ٹکٹ پر فلائٹ لے کر میں ٹریول کرتا تھا تو بعض اوقات سامان کے لیے جب سامان ہم بھجواتے تھے تو اس کے لیے فوٹو کاپی ہم PIA آفیشلز کو دیتے تھے، اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیے۔ اب آپ کو پتہ ہے PIA کا MD جو سابقہ MD ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں یہ جو ابھی فائل ہوا ہے سلیم مانڈوی والا کے خلاف، اس میں وہ بھی ملزم ہے۔ تو یہ تو سارے کے سارا ایک پورا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا سوائے PIA کو میں نے کبھی پاسپورٹ کی کاپی دی ہے جب سامان لے کے آتے جاتے تھے، اس کے علاوہ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں اس سارے معاملے پر جو ہے وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو، نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے اور نہ ہی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ دوسری طرف نیب کی ٹیم گئی ہے اعجاز جاکرانی جو کہ مشیر ہیں جیل خانہ جات کے مراد علی شاہ کے، صوبائی وزیر ہیں، اور صوبائی وزیر کے گھر گئے ہیں، اور صوبائی وزیر کے جو معاملہ ہے اس پر جو ان کے گھر وارنٹ گرفتاری لے کر گئے ہیں۔ نیب ٹیم اعجاز جاکرانی کے گھر وارنٹ کی تکمیل کرنے گئی۔ نیب ٹیم کے ہمراہ خاتون رکن بھی تھی، سرچ وارنٹ بھی تھے۔ نیب ٹیم نے جو سابق صوبائی وزیر تھا اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہاں موجود افراد نے جو ہے وہ دھکم پیل کی اور وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ نیب کا جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق اعجاز جاکرانی کے لوگوں نے نیب ٹیم پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث سابق صوبائی وزیر کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیب اعلامیہ میں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ناجائز طریقے سے تعمیرات کرنے کا اور مختلف کیسز ہیں جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کرنے گئے تھے۔ اب نیب کی جو ٹیم ہے یہ بیسیکلی 28 جون کو گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا
کہ جو نیب سکھر ہے یہ وارنٹ تعمیل کروانے گئے تھے، گیٹ کلیئر کرنے پر نیب ٹیم کو زخمی کیا گیا، اور ایس ایس پی جیکب آباد نے نیب کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ نیب ٹیم کا یہ کہنا ہے وہاں پری پلان لوگ پہلے اکٹھا تھے، جب ہم گئے ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس وارنٹ گرفتاری ہیں اور سچ وارنٹس ہیں، اس پر ان لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ٹیم کو زخمی کیا۔ ایس ایس پی جیکب آباد پورا اس معاملے کو دیکھتے رہے اور وہ تماشا انہوں نے دیکھا، اور تماشا دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن انہوں نے نہ روکا کسی کو، نہ کسی کے معاملے پر وہ جو ہے وہ ہیلپ کی، اور ہم وہاں سے زخمی ہو کر واپس آ گئے۔ اس معاملے پر اب چیئرمین نیب نے ایکشن لیا ہے، اور چیئرمین نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے اور ہم قانون کے مطابق گرفتاری کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ جو ہے وہ نیب کی ٹیم پر یا جو کار سرکار میں مداخلت کریں اور آپ اپنے پاس لوگوں کو بٹھائیں اور لوگ وہاں بدماشی کریں، اور بدماشی کر کے آپ ہمیں ڈرائیں دھمکائیں، آپ ہمیں بلیک میل کریں، آپ یہ کہیں کہ آپ ہمیں تشدد کر کے آپ ہمیں ہمارے کام سے روکیں گے یا آپ انصاف کا راستہ بند کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اب وہ کمیٹی سارے کے سارے معاملے کو دیکھے گی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ ڈی جی نیب معاملے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انکوائری کریں۔ سندھ ایجوکیشن ریفارم پروگرام میں جیکب آباد اور ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کی خرد برد پر تحقیقات ہو رہی ہیں، ہم اس کو نہیں روکیں گے اور ہم اس سارے معاملے پر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور ان کو مزید ہم کوئی بھی کسی بھی طرح سے چھوٹ نہیں دیں گے۔ نہ صرف یہ اپنے نیب ریفرنس میں گرفتار ہوں گے، بلکہ اب جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس حملے میں بھی یہ گرفتار ہوں گے، اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب سکھر کی احتساب عدالت میں آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں اعجاز جاکھرانی، اس کیس میں وہ بیل پر ہیں، 2 ریفرنسز ان کے خلاف دائر ہو چکے ہیں، تیسرا ان کے خلاف فائنل ہے۔ اعجاز جاکھرانی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، تاہم عدالت نے سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی، اور یہ مشیر جیل خانہ جات ہیں اعجاز جاکھرانی، ان کے خلاف 3 انکوائریز ہیں اور 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں۔ یہ تیسری انکوائری تھی جس میں گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، اور یہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ اب دیکھتے ہیں اعجاز جاکھرانی کو کون بچا رہا ہے، کس نے حملہ کیا ہے، اب یہ انکوائری جو رپورٹ آئے گی وہی بتائے گی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔